السلام علیکم. یہ قوم جشن آزادی منانے جا رہی ہے. 1947 سے 2024 تک کا یہ سفر کیسا رہا ہے اور کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی پوچھتا ہے، اور خاص طور پر وہ سب پوچھتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور ایک طرح سے ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے مختلف ہاتھوں میں، طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو پاکستان میں ذرائع اور وسائل پر قابض ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو یہ کہتے ہوئے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت میاں محمد یونس ہیں جو تاجر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ذہن بھی رکھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی میاں صاحب، آپ بتائیے کیا ہم آزاد ہیں؟ آزاد لکھنے تک ٹھیک ہے یا بولنے تک ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم آزاد ملک میں قید ہو کے رہ رہے ہیں. جس ادارے میں بھی جائیں کام کے لیے، تو چاہے وہ وابڈا ہے، چاہے وہ سوئی گیس ہے، چاہے وہ واسا ہے، تو وہ کام نہیں کرتے. آگے سے کہتے ہیں اگر آپ نے سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اس ملک سے چلے جائیں، یہاں ایسا ہی الٹا پلٹا نظام ہی چلنا ہے. تو سیدھا نہیں وہ کرتے، الٹا پلٹا بتاتے ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو اس طرح ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی. وہ تنخواہ لیتے ہیں ڈیوٹی پہ آنے کی، تو رشوت لیتے ہیں کام کرنے کی. تو اس طرح کے آگے سوال سننے کو ملتے ہیں. کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس میں میں بات کرتا ہوں وابڈا کی، جس میں ایس ٹی او شامل ہے، ایکسین شامل ہے، ایس سی شامل ہے. یہ ہمیں بجائے کام کرنے کے ہمیں الٹے سیدھے سوال کہتے ہیں کہ یا ملک میں رہنا ہے تو اسی طرح ہی قیدیوں کی طرح رہو. اگر آزادی چاہیے تو پھر کسی یورپ ملک میں، کسی امریکہ میں یا کینیڈا میں چلے جاؤ. یہاں رہنا ہے تو آپ کو یہاں کے طریقے کے مطابق ہی رہنا پڑے گا. جیسے یعنی کہ تمیز سے میں لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قید ہو کے رہنا پڑے گا. کہنے کو ملک آزاد ہے لیکن ہم قیدی ہو کے یہاں رہ رہے ہیں. اچھا، جس قدر پاکستان مقروض ہو چکا ہے اور اشیاء ضروریات مہنگی ہو گئی ہیں، بلکہ ہماری تو استطاعت سے باہر ہو گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مکان بنانا ہو تو اس کی ایرا بنیادیں مضبوط اور سیدھی ہونی چاہیے. تو کیا یہ ایرا ہی خراب ہے اس کا، یا کہیں بعد میں کاریگر غلط آ گئے ہیں؟ بالکل اچھا سوال ہے. باقی ہم نے کافی جگہ پھرے ٹرے ہیں. تو یہ جو بھی لوگ ملے ہمیں پلاننگ کرتے ہیں کام کو اچھا کرنے کے لیے. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی یہ محنت کرتے ہیں، بڑی یہ پلاننگ کرتے ہیں کام کو بگاڑنے کے لیے. تو یہ تو بیسیکلی غلط کام کو جس طرح سے اچھے طریقے سے یہ کرتے ہیں، یہ سلوٹ کے قابل ہے. یہ پاکستانی جو اداروں کے سربراہ بیٹھے ہوئے میرے خیال کے مطابق یہ سلوٹ کے لائق ہیں، کیونکہ اچھے کام کو بڑے اچھے طریقے سے روکتے ہیں. یہ حالانکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ادارے کے سربراہ ہیں تو جو بھی سائل آئے بڑے اچھے طریقے سے اس کا کام طریقے سے کرے، آسانی اس کے لیے پیدا کرے. یہ جتنے بھی سربراہ بیٹھے ہوئے، میرا بات کرنے کا مطلب ہے واسا کو لے لے یا اس کو وابڈا کو لے لے یا سوئی گیس کو لے لے، ان کے جو نیچے سے میں آتا ہوں، ایل ایس ہے، ایس ٹی او ہے یا ایکسین ہے یا ایس سی ہے، یہ کام کو روکنے کی پوزیشن میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کام کو کرنے کی پوزیشن میں یہ سست ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو محکمے سارے روزمرہ زندگی میں ہمارا ان سے وابستہ رہتا ہے یوٹیلیٹیز کے حوالے سے. تو دیگر محکمے ہیں جیسے تعلیم ہے، جیسے محکمہ صحت ہے، جیسے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری، یا ہمارے اور بہت سارے محکمے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سیدھی راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے مشکلات ہی ہوتی ہیں؟ مشکلات ہی ہیں سر. میں تو اس اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میرا ڈیلی بیس پہ واسطہ رہتا ہے. تو باقی بھی جو کبھی ہیلتھ میں گئے ہیں تو وہ بھی یہی صورتحال رہی ہے، اور دوسرے محکمے میں ان میں بھی یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. یہ میں آپ کو وہ ہڈ بیتی اور جگ بیتی بات کا بتا رہا ہوں، اور کسی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اگر مجھے کال کی گئی تو میں تفصیلاً ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جہاں کہاں کس طریقے سے کتنے اچھے طریقے سے برے کام کو سہولت دیتے ہیں. تھینک یو. میرے ساتھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی ناصر صاحب، آپ تھوڑا بتائیے.
جی ہم کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم جشن آزادی منائیں؟ نہیں سر، ہم کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں گیا کہ ہم اس لائق تو تب کہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی سہولت ملی ہو. ہم تو ابھی بھی جس طرح پہلے 75-76 سال پہلے غلام تھے، آج بھی اسی طرح ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنا تو کوئی قانون ہے نہیں. اگر اپنا قانون ہوتا، اسلامی قانون ہوتا تو آج یہ وقت نہ آتا ہم پر. ابھی ہمارے پاس جب سے پاکستان بنا ہے وہی قانون ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے جو انگریز کا قانون تھا. تو کس طرح ہم آزادی منا سکتے ہیں؟ کوئی چیز تو ہمارے پاس ہے نہیں. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی روڈ کا نظام نہیں ہے. آپ جس طرح بھی دیکھیں لاہور میں صرف اور صرف راوی کا پل آپ کراس کریں تو ہو سکتا ہے کوئی چند سہولیات ان کے پاس ہوں. آپ جیسے ہی راوی کا پل کراس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی سہولت نہیں ہے. ہر طرف پانی پانی ہے، کیچڑ ہے. بجلی تو بالکل آتی نہیں ہے، بجلی بالکل نہیں آتی. مجھے تقریباً کوئی 1 ماہ ہو چکا ہے کہ میں ڈیلی 3 سے 4 بار 118 پہ کمپلین کروا رہا ہوں اور بجلی نہیں آتی. ان کو کمپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی یہاں فیڈر میں کام ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہی وہ تقریباً دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن میں دیتے ہیں، 2-3 گھنٹے رات کو دیتے ہیں. یہ شادرہ ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس جگہ یہ مسئلہ ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے یعنی یہ ملک آتے ہیں، آزادی آپ کی معاشی آزادی ہوتی ہے. اگر آپ معاشی طور پر آزاد ہیں تو ملک آزاد ہوتا ہے. تو پاکستان تو اچھا خاصا مقروض ہے، بلکہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو بہت زیادہ مقروض ہیں اور جہاں پہ غربت کی سطح بھی بہت زیادہ اونچی ہے. تو آپ کیا کہتے ہو کہ کیا ہمیں بڑے بڑے جشن منانے چاہیے آزادی کے، یا ہمیں کچھ اور کام کرنا چاہیے، کچھ بہتری کی طرف آنا چاہیے؟ جی دیکھیں، جتنا پیسہ ہم نے آزادی پہ خرچ کرنا ہے نا، یہی پیسہ اگر ہم اپنے عوام پہ خرچ کر دیں ٹھیک ہے تو وہ بہتر ہے. اور جس طرح آزادی کی بات تو تب ہم کریں نا جب ہم اپنے ان جو لاڈلے سیاستدان ہیں ان سے ہم آزاد ہوں. یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کی سہولت موجود ہے. اگر نہیں ہے تو جو عوام ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ان کو تو کوئی فکر نہیں نا. ان کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، بجلی بھی ہے. اگر نہیں ہے کچھ ہے تو نہیں، عوام کے پاس نہیں ہے. یہ جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے سیاستدان ہیں اور جن کا ہم نام نہیں لے سکتے وہ بھی ہیں ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ہر چیز ہے. اگر نہیں ہے تو غریب آدمی کے پاس کچھ نہیں نا. تو آزادی کس طرح منائے؟ آزادی تو وہ لوگ منا سکتے ہیں نا جو آزاد ہیں. جو بیچارے جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کس چیز کی آزادی منائیں؟ واقعی یہ بات جس طرح سے کہہ رہے ہیں ناصر صاحب کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو بتایا گیا تھا 1947 میں. آزادی کا مطلب اصل آزادی ہے کہ عوام خود مختار ہوں، ذمہ دار ہوں اور روزگار ان کے پاس ہو، ذریعہ معاش ان کے پاس ہو اور ان کے حقوق میسر ہوں. اور اگر حقوق ہی میسر نہیں ہیں تو پھر آزادی یہ رسمی سی کارروائی ہے آزادی کا جشن منانا اور اس پہ پریڈ یا اس پہ اور بہت سارے کام کرنا، جھنڈیاں لگانا، تقریبات کرانا. باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اصل آزادی کی طرف جانا ہے، نہ کہ اس سوڈو آزادی کی طرف. تھینک یو.